مویشی کی نسل کوئی سی بھی ہو، آپ اسے کتنی ہی سہولیات دے رہے ہوں، اگر مویشی کو دی جانے والی خوراک متوازن نہیں تو سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ متوازن خوراک نہ ملنے سے جانور کی صحت تباہ ہو جاتی ہے اور یوں اس کے دودھ اور گوشت کی پیداوار کم ہو کر آپ کے ڈیری کے کاروبار کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لہٰذا خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مویشی کو دی جانے والی خوراک کے بارے میں بخوبی جانیں۔ میں ہوں آپ کی DRDF ڈیری گائیڈ۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ متوازن خوراک سے کیا مراد ہے؟ ایسی خوراک جس میں تمام غذائی اجزاء یعنی پانی، لحمیات، نشاستہ دار اجزاء، روغنیات، نمکیات اور حیاتین یعنی وٹامنز کا مناسب تناسب موجود ہو اور جو جانور کی تمام غذائی ضروریات کو پورا کر سکے، متوازن خوراک کہلاتی ہے۔ جانور کو دی جانے والی متوازن خوراک کے فوائد یہ ہیں: جانور کے وزن میں اضافہ، بڑھوتری اور اس کے نتیجے میں مجموعی بہتر صحت۔ بہتر صحت کی وجہ سے جانوروں کا بیماریوں سے تحفظ، جانور کا بروقت گرمی میں آنا، جانور کا بروقت حاملہ ہونا، صحت مند بچھڑے کی پیدائش، بچھڑے کی بہتر پرورش اور کامیاب نسل کشی، دودھ کی بہتر پیداوار۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کے لیے متوازن خوراک کے ذرائع کیا ہیں۔ پانی کی افادیت۔ ایک بڑے جانور کا جسم 56 سے 81% تک پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جانور کے دودھ میں پانی کی مقدار 85 سے 87% تک ہوتی ہے۔ جانور جگالی کرتے ہوئے ایک دن میں 120 سے 180 لیٹر تک لعاب پیدا کرتا ہے۔ جانور کو ہر 1 لیٹر دودھ پیدا کرنے کے لیے 4 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر دودھ دینے والے جانور کو 100 سے 120 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیری فارمرز دن میں 2 سے 3 دفعہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، جس سے ان کی پانی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ چنانچہ جانوروں کو کھلا رکھتے ہوئے 24 گھنٹے صاف اور تازہ پانی کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بندھے ہوئے ایسے جانور جن کو 2 سے 3 دفعہ پانی پلایا جاتا ہے، انہیں صرف کھلا چھوڑ کر 24 گھنٹے صاف اور تازہ پانی کی فراہمی ان کے دودھ کی پیداوار میں 2 سے 3 لیٹر اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جانور کو 24 گھنٹے صاف اور تازہ پانی کی فراہمی مہیا کرنا کتنا ضروری ہے۔ دودھ دینے والے جانور عام طور پر 30 سے 50% تک پانی چوائی کے 1 گھنٹے کے اندر ہی پی لیتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ چوائی کے فوراً بعد جانور کو ضرور پانی پلا دیا جائے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ جانور کی زندگی کے مختلف مراحل میں ان کی غذائی ضروریات کیا ہیں۔ پیدائش سے 2 ماہ تک بچھڑے کی غذائی ضروریات۔ پیدائش کے آدھے سے 1 گھنٹے کے دوران بچھڑے کو بوہلی پلائیں۔ پہلے 4 دن ہر 8 گھنٹے بعد بوہلی پلائیں۔ بچھڑے کو ماں کا دودھ بچھڑے کے وزن کے 10ویں حصے کے برابر پلائیں۔ مثلاً اگر بچے کا وزن 30 کلو گرام ہے تو اسے 3 لیٹر دودھ دن میں 3 مرتبہ یعنی 3 حصوں میں پلائیں۔ پیدائش کے 7 دن بعد بچھڑے کو دودھ کے علاوہ ونڈا اور نمکیات دینا شروع کر دیں۔ 2 ماہ کے بعد کی غذائی ضروریات۔ 7ویں یا 8ویں ہفتے یعنی 2 ماہ کی عمر سے بچھڑے کا دودھ چھڑوا دیں، لیکن پہلے اطمینان کر لیں کہ بچڑا روزانہ اپنی خوراک میں تقریباً آدھے سے 1 کلو گرام تک ونڈا کھا رہا ہے۔ تیسرے مہینے سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچھڑے نے سبز چارہ کھانا شروع کر دیا ہے۔ شروع میں خشک برسیم یا لوسن اور ونڈا دیں۔ 1 سال سے بالغ ہونے تک 25 سے 30 کلو گرام سبز چارہ اور 1 سے 2 کلو گرام ونڈا کھلائیں۔ 2 ماہ بعد بچڑوں کو پنجروں سے نکال کر علیحدہ شیڈ میں رکھیں اور نیچے پرالی یا ریت ڈالیں۔ سادہ طریقے کے تحت جانور کی خوراک۔
یوں تو جانور کی غذائی ضروریات، اس کی پیداواری صلاحیت اور اس کے سوئے کے دورانیے اور دی جانے والی خوراک میں خشک مادے کے حساب سے متعین کی جاتی ہے، مگر عام طور پر یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ جانور کو سبز چارے کی ضرورت اس کے جسمانی وزن کے 10% کے برابر ہوتی ہے، یعنی 500 کلو گرام وزن کے ایک جانور کو 50 کلو گرام سبز چارہ درکار ہوتا ہے۔ اگر سائلج موجود ہے تو 20 سے 25 کلو گرام تک سائلج دیں۔ ونڈا دودھ کی پیداوار کا نصف، یعنی ہر 3 لیٹر دودھ کے لیے 1 سے 1.5 کلو گرام ونڈا دینا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، تازہ پانی کی فراہمی جانور کی بنیادی ضرورت ہے۔ منرلز اور نمکیاتی آمیزہ 100 سے 200 گرام تک خوراک میں لازمی شامل کریں۔ حاملہ جانور کے آخری 2 ماہ کی غذائی ضروریات۔ یہ تو ہو گئی عمومی غذائی ضروریات جو ہم نے آپ کو بتائیں۔ اب تھوڑا سا جانور کے حمل کے دورانیے کے حساب سے کچھ ضروری ہدایات دیتے ہیں۔ حمل کے آخری 2 ماہ جانور کی زندگی میں انتہائی اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اس دوران بچے کی بڑھوتری بڑی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ جانور کو اپنی جسمانی توانائی بحال کرنا ہوتی ہے، جو اس نے دودھ دینے کے دورانیے میں اپنے جسم سے خارج کی ہوتی ہے۔ اس توانائی کو استعمال کرتے ہوئے بچہ دینے کے بعد جانور دوبارہ دودھ کی زیادہ پیداوار دینے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسے میں جانور کو خشک کر دیں، یعنی دودھ کی چوائی روک دیں۔ جانور کو 1.5 سے 2 کلو گرام ونڈا روزانہ دیں اور ساتھ ہی اچھی کوالٹی کا سبز چارہ یا سائلج دیں۔ توڑی وغیرہ کھلانے سے پرہیز کریں۔ دودھ دینے کے دورانیے کے ابتدائی 60 سے 70 دن کی غذائی ضروریات۔ دودھ دینے کے دورانیے کے پہلے 8 سے 10 ہفتوں میں جانور کو زیادہ توانائی اور لحمیات کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ اس کی خوراک میں ونڈا شامل کریں۔ 6 سے 8 ہفتوں میں جانور اپنے سوئے کا زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جانور کو بچہ دینے کے فوراً بعد ہی متوازن خوراک دینی شروع کر دینی چاہیے۔ دودھ دینے کے اس ابتدائی دور میں جانور جی بھر کے نہیں کھاتا، بلکہ وہ توانائی جو اس نے خشکی کے دورانیے میں جمع کی ہوتی ہے اسے ہی استعمال کرتا ہے۔ دودھ دینے کے دورانیے کے 70 سے 140 دنوں کے دوران غذائی ضروریات۔ اگلے 10 ہفتوں میں جانور زیادہ خوراک کھاتا ہے اور اس کے دودھ کی پیداوار میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ ونڈے کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اسی دوران چونکہ جانور نے دوبارہ حاملہ بھی ہونا ہے، چنانچہ منرل مکسچر 100 سے 200 گرام فراہمی یقینی بنائیں۔ دودھ دینے کے دورانیے کے 140 سے 305 دنوں کی غذائی ضروریات۔ 22 سے 44 ہفتوں کے دوران جانور کے دودھ کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی دوران دوبارہ ٹھہرے ہوئے حمل والے بچے کی بڑھوتری اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے، چنانچہ سبز چارہ اور ونڈے پر مشتمل متوازن غذا انتہائی ضروری ہے۔ ٹوٹل مکسڈ راشن۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جانور کی متوازن خوراک درج ذیل عناصر سے حاصل ہوتی ہے: اجناس، معدنیات، اضافی اجزاء، سبز چارہ جات اور لحمیات یعنی پروٹین۔ یاد رکھیے، بہترین اور متوازن خوراک کی فراہمی سے ہی جانور دودھ اور گوشت کی بہتر پیداوار دے سکتا ہے۔ اس لیے ڈیری بزنس میں منافع کا انحصار بہت حد تک اس بات پر ہے کہ آپ اپنے جانور کو دی جانے والی خوراک کو کس طرح متوازن بناتے ہیں۔ متوازن خوراک سے مویشی کی صحت برقرار اور آپ کا منافع بخش ڈیری کاروبار۔